بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگوار حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ دعا اس لیے بتائی گئی کہ تمہارے حالات کا مقابلہ تمہاری دعاؤں سے ہوگا، تمہاری دعاؤں سے تمہارے حالات پلٹیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب دعا اوپر جاتی ہے تو دعائیں بلاؤں کو نیچے آنے نہیں دیتی۔ دعا مانگنے والا تو مر گیا، اس کی زندگی پوری ہو گئی، لیکن اس کی دعائیں بلاؤں کو اب تک زمین پر آنے نہیں دیتی۔ دعا مانگنا عبادت ہے۔ دعا خوب مانگیں، دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگیں، تنہائی میں بھی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے، رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے، پھر دعا میں بھی دل لگنے لگتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائیں۔ کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ آئے، سب سے پہلے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ ہمارے پاس موقع ہے دعائیں مانگنے کا، چنانچہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کام کا ایک حصہ دعا کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دعائیں مانگنے، توبہ کرنے، واویلا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، روتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی خیر دینے کا ارادہ کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ خیر دینے کا ارادہ کرے گا تو پھر اسے رونے دھونے، عاجزی کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ کے سامنے تنہائیوں میں روتا ہے، اپنے مسئلے رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے حالات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اپنے اوپر دعاؤں کے دروازے کھلواتا ہے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا، اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلا، نہیں تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے، اور پھر دعا میں دل نہیں لگتا۔ ہمارے بڑوں نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سے منوائے ہیں، ان کے بڑے بڑے کام دعاؤں سے ہو گئے، جو نہیں ہوتے تھے، ناممکن تھے۔ تکلیف آئے تو بھی دعا مانگیں، بیماری آئے تو بھی، اور اللہ خوش رکھے تو بھی دعائیں مانگتے رہے۔ یہ نہیں کہ خوشحالی میں بھول گئے، جب کوئی پریشانی آئی تو دعا کے لیے نیک بندوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات کمزوری کی ہے، بلکہ ہم تو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، اسی لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چھوٹی چیز بھی مانگیں، بڑی چیز بھی مانگیں۔ ہمارا مزاج دعا والا بنے۔ تمام نبی دعا والے، تمام اللہ کے نیک بندے دعا والے، ان کے کام دعاؤں سے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی۔ بڑھاپا بھی اتنا تھا کہ گوشت لٹک گیا ہے، کھال لٹک گئی ہے، ایسا بڑھاپا تھا، اور بیوی بھی اب داعیہ پیدا ہوا، کوئی بیٹا پیدا ہو جو میرے بعد کام کرے، تو اللہ تو قدرت والے ہیں، ہر کام کو اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ نبی نے بڑی بڑی دعائیں مانگیں، صحابہ نے بڑی بڑی دعائیں مانگیں، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو پر امید کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنی دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں پہلے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ سے ہمارا معاملہ صاف ہو جائے، صلح ہو جائے، توبہ کریں، اپنی حاجتیں مانگیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دعا میں مشغول کریں۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں ہم کو سکھائے ہیں، اور دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بے شمار دعائیں وارد ہیں۔ اس کام کی دعا، اس کام کی دعا، اور بیماری کی دعا، اور بڑی پریشانی کی یہ دعا۔ پہلے دعائیں یاد کریں اور پھر موقع پر دعائیں مانگیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سفر میں تھے، بارش ہو گئی تو ہم نے دعا مانگی، اے اللہ بارش سب کے کام کی ہے، ہوتی رہے، لیکن میرا کپڑا نہ بھیگے۔ جب قافلہ منزل پر پہنچا
تو ان کے سامان اور کپڑے سوکھے ہوئے تھے، باقی لوگوں کے بھیگے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا کہ تمہارے کپڑے خشک ہیں اور باقی لوگ بھیگے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی، یہ دعا یقین والی ہے، ظاہر والی نہیں ہے۔ لوگ ظاہر والی دعا کرتے ہیں تو ظاہری والی دعا مت کرنا، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، پہلے یقین پیدا کرو، جب یقین پیدا کرو گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کہ ہو تو نہیں سکتا، ہو تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کرنے والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو کر دے گا، اور اگر اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ پھر قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ ناراض بھی نہیں ہوتا ہے اور نا امید بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ حکمت سے کام کرتے ہیں، قدرت سے بھی کرتے ہیں۔ قدرت سے تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن حکمت سے بعض مرتبہ نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ میں نے اس کو اس لیے سنایا کہ یہ حضرات اللہ پر بڑا یقین رکھتے تھے، میری حاجت ہے اور اللہ کی قدرت ہے تو وہ مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے۔ نبیوں کی مدد معجزوں سے ہوتی ہے، اولیاء کی مدد کرامتوں سے ہوتی ہے، عام مسلمانوں کی مدد اعانت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کے لیے ان کی دعاؤں پر کوئی اسباب پیدا کر دیتے ہیں، وہ کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار بن کر اپنے گناہوں کی معافی روزانہ مانگنا چاہیے، توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اے میرے بندو تم سب خطاوار ہو، اسی لیے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی روز معافی مانگے۔ خدا نخواستہ موت آ جائے تو توبہ والی زندگی کے ساتھ تو یہ برکت کی موت ہوگی، کیونکہ بری موت وہ ہے جسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ مر گیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو توبہ کا اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا عادی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اہتمام اور یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔